بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل تصور نظری را از تصور ضروری و تصدیق نظری را از تصدیق ضروری حاصل میں تماکر بس بطریق نظر و فکر. بس دھیان کریں بھی بچوں، تصور کی دو قسمیں آئی ہیں، تصور ضروری، تصور نظری. تصدیق کی بھی دو قسمیں آئی ہیں، تصدیق ضروری، تصدیق نظری. ضروری تصور ہو یا تصدیق ہو وہ ہوتا ہے جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائے. تصدیق نظری، تصور نظری وہ ہوتے ہیں جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. یہ بات پیچھے آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بلا کہ تصور ضروری اور تصور کی بھی دو قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں. تصور ضروری اور تصدیق ضروری ہو جو کہ بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو، اور تصور نظری اور تصدیق نظری جو کہ غور و فکر کے ساتھ حاصل ہو. یہ بات پڑھی ہے نا، سگرے وچ بھی پڑھی، ایتھے بھی پڑھی ہے نا. اس فصل میں میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کرتے ہیں اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ. اس فصل میں میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کرتے ہیں اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ. ہاں جی. اس فصل میں علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کرتے ہیں اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ. اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ. کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ. تو گل سمجھیے. اب آگے نظر و فکر کی تعریف کرنی ہے اور دو مثالیں دینی ہیں جو سغرے میں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. فصل تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کرتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. دونوں طرح مانا ٹھیک ہے. نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ. جی. تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ. تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل ہو سکتا ہے کرنا نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ. چلو آگے پڑھو. وہاں عبارت از ترتیب تصورات یا تصدیقات میں حاصلہ پر وجہ کے ادا کند بحصول تصوری یا تصدیقی کے حاصل نہ بودہ باشد. بس مصنف علیہ رحمہ نظر و فکر کی تعریف کرتے ہیں. کیا کہ مصنف علیہ رحمہ نظر و فکر کی تعریف کرتے ہیں. نظر و فکر یہ ہے کہ تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ وہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، تصدیقات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ وہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں. نظر و فکر یہ ہے کہ تصورات حاصلہ جو سانو پہلے حاصل نے، تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ وہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، تصدیقات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ وہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں. مصنف علیہ رحمہ بتاتے ہیں کہ نظر و فکر یہ ہے کہ تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی. یہ جو ترتیب دینا ہے نا، ترتیب دینا یہ نظر و فکر ہے. جی. تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طریقے پر کہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، اور تصدیقات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طریقے پر کہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں. پھر تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طریقے پر کہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں
اور تصدیقات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طریقے پر کہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں۔ نظر و فکر یہ ہے کہ تصورات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، اور تصدیقات حاصلہ کو ترتیب دینی اس طور پر کہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں۔ تو مطلب یہ ہے جو مسئلہ یہاں پکانا ہے کہ مجہول تصوری اصل ہوتا ہے معلوم تصوری سے، مجہول تصدیقی اصل ہوتا ہے معلوم تصدیقی سے۔ گل سمجھیا؟ تو کوئی چیز مجہول جو ہے وہ تصور ہے، تو چند تصوروں کو جوڑیں گے جو پہلے پتہ ہے، ان کی روشنی میں وہ حاصل ہوگا۔ اگر مجہول تصدیق ہے تو پھر چند تصدیقوں کو جوڑیں گے جن کی روشنی میں وہ مجہول ہمیں حاصل ہوگا۔ گل سمجھیے؟ اور وہ کون؟ نظر و فکر عبارت ہے تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کی ترتیب سے، وہ عبارت ہے ان کی ترتیب سے، اس وجہ پر کہ پہنچا دیں تصوری کے حصول تک یا تصدیقی کے حصول تک جو کہ حاصل نہ تھی۔ اور وہ عبارت ہے تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کی ترتیب سے اس طور پر کہ پہنچا دیں تصوری کے حصول تک یا تصدیقی کے حصول تک جو کہ حاصل نہ تھی۔ شاباش، یہ کس کی تعریف آ گئی؟ نظر و فکر کی۔ اگاں چنانکہ تصور حیوان را با تصور ناطق جمع کنی و کوئی حیوان ناطق ازینجا تصور انسان کے حاصل نہ بودا باشد حاصل شود۔ بس مثال دیتے ہیں کہ انسان ہمیں مجہول ہے، انسان ہمیں مجہول ہے تو حیوان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جی وہ سغرے میں پڑھا تھا کہ حیوان کیا ہوتا ہے؟ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، اس کو ہم جانتے ہیں۔ اور ناطق کو بھی ہم پہلے جانتے، اور اجے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ سمجھانے واسطے ایک مثال دے، جی میں انسان دا نہیں پتا ہے، میں ناطق دا بھی تو سمجھانا ہے کہ جی تو ناطق کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ناطق کہتے ہیں کس کو؟ مدرک معقولات، معقولات کو دریا بندہ ہے، معقولات کو جاننے والا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ حیوان والی بھی ساری باتیں انسان میں ہیں اور ناطق والا معنی بھی انسان میں، تو ہم نے ان دونوں کو جوڑا، حیوان ناطق۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ کیا جی؟ مجہول تصوری ہے، اس کا یہ پتہ نہیں انسان کیا ہوتا ہے۔ انسان مجہول تصوری ہے، اس کا پتہ نہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں حیوان بھی معلوم ہے، جوہر، جسم، نامی، احساس، متحرک بالارادہ، اور ناطق کا بھی معلوم ہے مدرک الکلیات والجزیات۔ اصل کہتے ہیں مدرک الکلیات والجزیات، کہ ناطق وہ ہوتا ہے جو کلیات جزیات کا ادراک کرنے والا ہے۔ کس کا؟ ایسے کلیات جزیات ادراک نہ کر دے، پڑھتے تو پہ کلی جزی، یہ ادراک ہے بے ادراک اور بے بس چھت بہنا جی، یہ بھی کلی کے ہوندی جزی کے ہوندی ہے، سمجھنا یہ مدرک الکلیات والجزیات نا، کلیے بھی سمجھتے ہو، جزیے بھی سارا کچھ جو کچھ پڑھتے پہ سارے کلیے جزیے پڑھتے پہ ہیں جی۔ تو ناطق کو بکھرا کو پرا بیٹھا روڑ دے سی ناطق ہے نا، تو مدرک الکلیات والجزیات سمجھائیا۔ تو اب ہم نے انسان میں دیکھا کہ اس کے اندر حیوان بھی سارا پایا جا رہا ہے، ناطق بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو ہم نے دونوں کو جوڑا، حیوان ناطق، ان سے ہمیں کون حاصل ہو گیا؟ انسان حاصل ہو گیا۔ گل سمجھی کیا؟ ایک مجہول ہے جو کہ تصور ہے انسان، تو ہمارے پاس تھا حیوان اور ناطق، ہمیں حیوان کا بھی پتہ ہے اور ناطق کا بھی پتہ ہے۔ تو حیوان کیا ہوتا ہے؟ حیوان جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، اور ناطق دریا بندہ معقولات۔ نہ ہوں جگہ دس ہے مدرک الکلیات والجزیات۔ تو اب انسان کو دیکھا تو انسان میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو ہم نے ان کو آپس میں جوڑا۔ تو اب پتہ چلا کہ کس طرح جوڑا؟ کیا بنا؟ تو پتہ چل گیا کہ انسان کیا ہے؟
جیسا کہ حیوان کے تصور کو جیسا کہ حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کرے تو جمع کرے اور کہے تو اور کہے حیوان ناطق، حیوان ناطق اس جگہ سے جگہ سے انسان کا تصور انسان کا تصور جو کہ حاصل نہ تھا حاصل نہ تھا، حاصل شود دو جی جیسا کہ حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کرے تم اور کہے تم حیوان ناطق، اس جگہ سے تصور انسان کا جو کہ حاصل نہ تھا حاصل ہو گیا۔ شاباش، من کر جلدی کر۔ جیسا کہ تصور حیوان کو تصور ناطق کے ساتھ جمع کرے تو اور کہے تو حیوان ناطق، اس جگہ سے تصور انسان کا جو کہ حاصل نہ تھا حاصل ہو گیا۔ حاصل ہو گیا۔ تصور حیوان کا مطلب ہے حیوان کا جو معنی میں حاصل ہے، تصور ناطق کا مطلب ہے ناطق کا جو معنی میں حاصل ہے۔ منطق معقولات کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے جی، بس سمجھیے نا، یعنی لفظ حیوان ناطق نے لفظ انسان تک نہیں پہنچایا، لفظ حیوان ناطق کا جو معنی ہے اس معنی نے انسان کے معنی تک پہنچایا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ وجناف تصدیق بآن کے عالم متغیر با تصدیق بآن کے ہر چیز متغیر حادث است، جمع کنی و چنی گوئی کہ عالم متغیر است و ہر چیز متغیر است حادث است، از اینجا تصدیق بآن کے عالم حادث است حاصل شود۔ دوسری مثال تصدیق ہے ہمارے پاس العالم حادث، کون؟ العالم حادث بے عالم حادث ہے، یہ ہمیں مجہول ہے کہ یہ کس طرح حادث ہے، تو ہم نے دو تصدیقیں جو ہمیں پتہ ہیں وہ جوڑی تو ان سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا۔ وہ کون سی تصدیقیں پتہ ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ العالم متغیر، العالم یہ ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ جہان میں کیا ہے کہ کوئی نہیں، تغیر ہے، تغیر ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ العالم، اور تغیر کیا ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے نہ ہو اب، تو جو پہلے نہ ہو اب پیدا ہو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ لہذا کل متغیر حادث بھی ہم جانتے ہیں کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ، اب ان دونوں کو جوڑا، العالم متغیر کل متغیر، تو نتیجہ نکلا العالم حادث، پتہ چل گیا۔ ہاں جی، ہمارے پاس تصدیق ہے کہ العالم حادث، یہ مجہول ہے مجہول ہے کہ عالم حادث کس طرح۔ العالم حادث کہ عالم حادث ہے، تو اب اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ العالم متغیر کہ عالم متغیر کہ عالم جو ہے وہ متغیر ہے، اور کل متغیر حادث، اور جو متغیر ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ تو اب اس سے یہ دونوں تصدیقوں جو کو جوڑا تو یہ ہمیں حاصل ہو گیا کیا؟ حاصل ہوئی العالم حادث عالم حادث ہے۔ یہ وہی مثال ہے جو آخر میں قیاس اقترانی میں جا کر بیان کرتے ہیں، واعظ کا انداز اور ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کے اندر حد اوسط کو اصغر کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اکبر کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، یہ شکل اول بنے گی۔ وہ یہاں ایک اور صورت ہے، یہاں قطع نظر ان کے کہ حد اوسط کون سی ہے، صرف ایک مثال سمجھیے کہ یہ تصدیق ہمیں مجہول ہے اور یہ دو تصدیقیں ہمیں معلوم ہیں، ہم نے ان کو آپس میں ترتیب دی ہے تو یہ مجہول ہمیں حاصل ہو گئی۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا بلا ہمارے پاس تصدیق ہے کہ العالم حادث، یہ ہمیں مجہول ہے، مجہول ہے، اور ہمارے پاس دو تصدیقیں اور ہیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ پہلی تصدیق ہے جو ہمیں معلوم ہے العالم متغیر، اور دوسری تصدیق ہے کہ کل متغیر۔ قانون سمجھنے ان دونوں تصدیقوں کو جوڑا تو ہمیں تو نتیجہ تو کیا بن گئی، کس طرح بن گئی؟ العالم متغیر اور کل متغیر حادث، حادث۔ اس سے ان سے ہمیں جو تصدیق حاصل ہوئی ہے نہ ان سے ہمیں یہ بات حاصل ہو گئی بات حاصل ہو گئی کہ العالم حادث، العالم حادث۔ چلو جی، اور جیسا کہ عالم چلو جی، تصدیق اس بات کی کہ عالم متغیر ہے، کو تصدیق اس بات کی کہ جو کچھ متغیر ہے حادث ہے کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ سمجھو بے
اور با تصدیق اس پہلی تصدیق کو اس تصدیق کے ساتھ جمع کرے تو اور اس طرح کہہ تو اور اس طرح کہ عالم متغیر ہے عالم متغیر ہے یہ صغرا اور جو کچھ متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے حادث ہے اس جگہ سے اس جگہ سے تصدیق اس بات کی اس بات کی کہ عالم حادث ہے عالم حادث ہے حاصل ہو گئی جو کہ پہلے حاصل نہ تھی جی جیسا کہ تصدیق اس بات کی کہ عالم متغیر ہے کو تصدیق اس بات کی کہ جو کچھ متغیر ہے حادث ہے کے ساتھ یعنی پہلی تصدیق کو اس تصدیق کے ساتھ جمع کرے دوں اور اس طرح کہے دوں کہ جو کہ کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے اس جگہ سے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے حاصل ہو گئی چل جلدی کر شبا اور جیسا کہ تصدیق اس بات کی کہ عالم متغیر ہے ساتھ تصدیق اس بات کی کہ جو کچھ متغیر ہے حادث ہے شابا کہ جمع کرے تو اور اس طرح کہے تو کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے اس جگہ سے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے حاصل ہو گئی حاصل ہوگی گل سمجھیے چلو جی فصل پوری ہوگی